بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹیے، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ سب سے پاکیزہ کمائی کس کی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک سب سے پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں۔ اب ذرا غور کرتے جائیں، 5-6 چیزیں ہیں، سمجھ لیں کہ یہ کاروبار کے لیے سنہری الفاظ ہیں، یہ بزنس کا فارمولا آپ سمجھ لیں۔ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، جب ان کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت نہ کریں، جب وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں، جب کوئی چیز خریدیں تو اس میں عیب نہ نکالیں، جب کچھ بیچیں تو اس کی بے جا تعریف نہ کریں، کسی کا کچھ آتا ہو تو اس کی ادائیگی میں سستی نہ کریں، اور کسی سے کچھ لینا ہو تو وصولی میں سختی نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ ہیڈنگ کیا ہے، یعنی مضمون کیا ہے؟ سب سے پاکیزہ کمائی کن تاجروں کی ہے۔ پاکیزہ کمائی حاصل کرنی ہے، صرف 7 پوائنٹس ہیں، ان کو یاد کر لیں۔ زندگی بھر اگر یہ 7 اصول یاد کر لیں گے تو یہ صرف اصول نہیں ہیں، اس سے بزنس گرو بھی ہوگا، یعنی بڑھے گا بھی، ترقی بھی کرے گا، کیونکہ ان پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، ترقی ملے گی۔ اور اگر آج بھی کوئی بزنس مین ان 7 اصولوں پر عمل کر رہا ہے تو اس کا کاروبار ترقی کر رہا ہوگا، وہ کامیاب بزنس مین ہوگا۔ غلطی یہی ہو جاتی ہے، کیا فرمایا؟ نمبر 1، پاکیزہ کمائی کس کی ہے؟ جو بات کرے تو جھوٹ نہ بولے۔ دیکھ لیں پھر کہ آج کل کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، تاجر کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم خریدی ہی اتنے کی ہے، یعنی یہ مال میں نے خریدا اتنے کا ہے، میں نے لیا اتنے کا ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ میں مارکیٹ میں چیز لینے گیا، ایک بندہ کہتا ہے کہ مارکیٹ میں چیز لینے گیا تو دکاندار قسمیں کھا رہا تھا کہ میں نے یہ چیز 1000 روپے کی لی ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہی چیز 800 میں اس نے مجھے دے بھی دی۔ اس نے کیوں ایسا کیا؟ مال تو بک گیا مگر روزی تو حرام ہوگی نا، یہ نجائز تو ہو گیا نا، یہ گناہ کر لیا اس نے۔ جھوٹ نہیں بولنا ہے تجارت میں۔ فرمایا کہ مال رکھیے تو خیانت نہ کریں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حساب کتاب میں ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز بندہ اگر بھول جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میری ہو گئی نا۔ نہیں، مومن امین ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یاد رکھیے کہ بھلا آپ کو کس چیز کی کمی تھی؟ آپ سب فرماتے ہیں آپ نے دعا فرماتے تو جنت کی نعمتیں مل جاتی۔ ساری کائنات بنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کی ہے، آپ تو وجہ تخلیق کائنات ہیں، مگر تربیت کیا ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی، آپ نے بھی رزق حلال کی کوشش کی، تو آپ کو لوگوں نے اس کے بعد کیا کہا؟ صادق و امین کا۔ سبحان اللہ۔ امین کا مطلب ہے امانت دار، جس کے پاس امانتیں رکھی ہیں تو صحیح و سلامت واپس مل جائیں، اور صادق کا مطلب ہے سچ بولنے والا۔ نمبر 3، فرمایا کہ وعدہ کریں تو خلاف ورزی نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسا پرابلم ہے آج کل، اور بزنس مین برباد ہوتے ہیں جو وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کل دے دوں گا، پرسے دے دوں گا، فکر ہی نہ کریں، آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کا مال تیار ہو جائے گا۔ جتنے جھوٹے وعدے کرنے والے 1-2 بار تو ان کی ڈیل ہو جاتی ہے، مگر اس کے بعد پھر ان کو آرڈر ہی نہیں ملتا۔ فیوچر میں ان کے ساتھ کوئی کام کرنا پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ اپنے وعدے پورے کریں، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کس سے سامان پرچیز کرنا پسند کرتے ہیں۔ جو کہ بندہ جو وقت دیتا ہے، اس وقت پر وہ پیسے دے دیتا ہے، چیزیں وقت پر مل جاتی ہیں، آرڈر وقت پر مکمل ہو جاتا ہے۔ آج کل تو آن لائن آرڈر کا زمانہ ہے، تو آن لائن آرڈر میں کیا ہوتا ہے؟ آن لائن آرڈر میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو وقت پر ڈلیوری دیتا ہے تو آپ اسی کے ساتھ کام کرنا پسند کریں گے۔ نمبر 4، جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس میں عیب نہ نکالیں، یہ بڑا پرابلم ہے آج کل۔ جب خریدنے چیز گئے تو یہ کہتے ہیں کہ تمہاری چیز تو ہے ہی گھٹیا، مال میں نقص نکالنے لگ جاتے ہیں، ہمارا مال تو ٹھیک ہی نہیں ہے۔ اب سوچیں کہ آپ خریدتے وقت اس کے مال میں عیب نکال رہے ہیں، حالانکہ وہ عیب دار چیز نہیں ہے، مگر آپ اس میں اس لیے عیب نکال رہے ہیں کہ اس کے مال کا ریٹ کم ہو جائے اور ہمیں سستا مال مل جائے۔
اور فرمایا کہ مال بیچیں تو اس کی بے جا تعریف نہ کریں، اپنے مال کی فضول میں تعریف نہ کرتے جائیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہماری پروڈکٹ تو بہت اچھی ہے، ایسے آپ کہنے لگتے ہیں 100% اچھی ہے، جتنی قسمیں کھائیں گے تو اتنی وہ چیزیں خراب نکلیں گی جب جا کر دیکھیں گے۔ پھر فرمایا کہ کسی کا آتا ہو تو اس کو دینے میں سستی نہ کریں، یعنی آپ کے پاس پیسے آ گئے تو وقت پر ادائیگی کر دیں، اگر آپ کسی سے وصول کریں تو سختی نہ کریں۔ یہ اصول یاد ہو جائیں تو آپ کامیاب بزنس مین بن جائیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا۔ تو بہن بھائی ہو، بیٹے بیٹی ہو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم، خدا حافظ۔